شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب جاؤ گے راہ میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرد بخش ہے، لیکن خبردار اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھیو، اور اللہ تم کو اس مہلکہ سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک شخص بڑا ضعیف ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی مانیو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آگے جاؤ گے فلاں گاؤں میں جانا، وہ لوگ میرے دوست ہیں اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے تعظیم و تکریم سے، اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے نہایت حسین و جمیل اور مالدار، بس تم کو اس عورت سے بیاہ دینا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کیجیو اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک شخص فلاں نامی فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کیجیو، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب جاؤ، میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان مذکورہ میں پہنچا جس کے بارے اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا پایا، اس کا پانی نہایت شیریں و شفاف، اور اس چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک شخص بزرگ کامل بیٹھا ہوا تھا، مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھر کے لیے آرام کرے، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی گئی نصیحت یاد آئی تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تب اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، بس اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کہ میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا اور میرا کہا مان۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا مانیو۔ تب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور خلاف اس کے نہ گیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر سستانے کو لیٹ کیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سوتا تھا لیکن بزرگ جاگتے تھے، بس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر سر اس کا کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا ایک سانپ مردہ پڑا ہے بغیر سر کے۔ بس بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے متعجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ بعد اس کے لڑکا وہاں سے اٹھا اور اپنا اسباب سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں کا عزم سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلانے گاؤں میں جاتا ہوں کہ وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں جہاں کا ارادہ تھا پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا، میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور ہر روز مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے، اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک عورت نہایت خوبصورت، نیک بخت، مالدار اور حسب و نسب میں درست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے اس کا نکاح کر دیں کہ یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی کہ مال و دولت خوب ہاتھ لگے گی۔ تب لڑکے نے کہا، میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی امر کے پابند نہ ہونا، ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے جو ساتھ تھا کہنے لگا کہ جب یہاں کے سبھی رئیس آرزو مند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ حسین و مالدار ہے، تو شادی کرنے میں کوئی مضحکہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہ کر۔
تب لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہیں اس پر عمل کرنا۔ تب پسر لقمان نے اپنے مصاحب یار کے کہنے سے اس مالدار عورت سے نکاح کیا۔ تب ایک شخص اس قوم کا لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت لقمان کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں اور اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے اور قبل تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ سو اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی حلیے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور لگا پچھتانے اور مغموم ہوا۔ چنانچہ جب لڑکے کے مصاحب یار نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا، تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے جو میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی جس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے، مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو پہلی خلوت شب زفاف میں مار ڈالا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے اور شاید اسی بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو اور خاطر جمع رکھو، میں تمہیں ایک حکمت بتلائے دیتا ہوں، اس کو کیجیو۔ وہ یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت گدے میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آئی ہو، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ غرض جب اس کی بیوی شب کو اس کے پاس خلوت گدا میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا، کہاں جاتے ہو؟ لڑکی نے کہا، قضائے حاجت کو جاتا ہوں، تم تب تک یہاں انتظار کرو اور اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے، وہ آن کے بتلاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا۔ تب اس نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو بزرگ نے اس میں سر سانپ کا جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کیا اور کہا، اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکو اور بعد اس کے آتش دان کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہا اور بعد اس کے سینکنے کے آتش دان واپس لے آیا۔ تب اس بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے ہیں۔ تب بزرگ نے کہا کہ اب جاؤ اور بے خطر اپنی بیوی سے جمع کرو کہ جس کا ڈر تھا 100 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، بس اسی سبب سے پہلے شور اس کے مارے جاتے تھے۔ چنانچہ پسر لقمان تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو باسلامت خلوت سرا سے باہر آیا اور اہل قریہ تمام ماجرا سن کر متعجب ہوئے اور پسر لقمان کے بچ جانے سے خوش بھی ہوئے۔ بعد اس کے پسر لقمان نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرضدار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، سو چاہتا ہوں جا کر اس سے وصول کروں۔ تب اس پیر بزرگ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب دونوں آدمی اس شخص کے پاس گئے، وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغا باز ہے، بس تم ناحق جہاں اپنی جان گنوانے کے واسطے آ گئے ہو، سو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور وہ دغا باز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا، لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے اور باسلام کے لڑکے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے کو آیا ہوں۔ تب اس نے کہا، بہت اچھا، آپ ہمارے بزرگ زادے ہیں، سو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف بخشیے، صبح کو حساب کتاب کر کے جو روپیہ بنتا ہو سو واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میرے باپ کا حکم نہیں کہ شب کو یہاں ٹھہروں۔ تب اس بزرگ نے کہا جو اس کے ہمراہ تھے کہ اے لڑکے، کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت لکھی ہے سو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر کہ اس کی کرامت سے پسر لقمان آگاہ تھے اور باپ کا بھی حکم اور نصیحت تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات مانی ہو، تب اس سبب سے دونوں شب کو اس دغا باز شخص کے مکان پر رہ گئے
جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو لبے دریا بنائے گئے ایک مکان پر لے گیا، اور وہ مکان اس طرح بنایا تھا کہ جو کوئی شب کو اس میں سو جاتا جوار بھاٹا آ کر اسے ڈبو دیتا۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا، چنانچہ پسرے لقمان سو گیا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگی، پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر بلاخانے پر، جہاں اس دغاباز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے والی جگہ پر سلا دیا اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو رہے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے دونوں اوپر والے طبق میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں، تب پکار کر کہنے لگا کہ افسوس، صد افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، یہ میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہوا، میرے سب بیٹے مارے گئے۔ تب ان دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے بدی کرتا ہے سو در حقیقت اپنے لیے کرتا ہے۔ بم صادق اس آیت کے یعنی نہیں گھیرتا ہے مگر مکر کرنے والوں کو۔ الغرض لقمان کے بیٹے نے اس دغاباز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ وصول کیا اور اپنی بیوی کو کہ جس سے وہاں نکاح کیا تھا لے کر بما اس بزرگ اور اسباب کے اپنے وطن واپسی کا سفر کیا۔ جب پسرے لقمان اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اے بزرگ زادے، تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا، سو تو نے مجھے کیسا پایا؟ تب لڑکے نے کہا کہ بے شک میں نے آپ کو نیک مرد پایا ہے اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی اور نیک بخت بیوی پائی اور اس قدر مال اسباب پایا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے لے لو جتنا حصہ چاہیے۔ بزرگ نے ایک طرف لڑکے کی بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ مال اسباب کا رکھا اور لڑکے سے کہا کہ ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے واسطے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ والا تھوڑا سا حصہ مال اسباب کا چنا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چلے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر روکا اور اس سے پوچھا کہ اے پسرے لقمان، تو کس سبب سے مجھے زیادہ حصہ مال کا دیا جاتا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ سے دیکھی ان کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو کر زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس سبب سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا اور مصیبتوں اور مشکلوں سے رہائی پائی، سو اس سب کے سبب خوش ہو کر آپ کو یہ سب اپنی خوشی اور مرضی سے دیا جاتا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا اے لڑکے، تمہاری نیک نیتی اور اعلیٰ ظرفی و اخلاق سے میں بہت خوش ہوں، اور یہ سب مال اسباب بھی تم ہی لیتے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال اسباب سے کیا کام؟ غرض ہوئی اور لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کس سبب سے میرے ساتھ رہے؟ بزرگ نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت و نگہبانی کے واسطے مقرر کیا تھا اور تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلایا اور راہ بتلائی تم کو، اور ہمارا ذمہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے اللہ کے حکم سے۔ بس اب تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تم بھی اپنے گھر کو جاؤ۔ تب لڑکا سب مال اسباب اور بیوی کو لے کر گھر آیا اور تمام حوال راستے کا اپنے باپ سے بیان کیا۔ حضرت لقمان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔